وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ یہ تفسیر اشرفی سے اس تفسیر کو لکھا ہے حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین حضرت سید محمد مدنی اشرف الشرفی الجیلانی حفظہ اللہ تعالی. اور اس تفسیر کی خاصیت یہ ہے کہ اس تفسیر کے پہلے 3 پارے حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے لکھے، اور اس کے بعد کے جو پارے ہیں اسی طرز پر، جس انداز میں حضور محدث اعظم ہند نے لکھے تھے اسی انداز سے حضور شیخ الاسلام نے اس کو مکمل فرمایا. لیکن حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ان 3 پاروں میں سے صرف 1 پارہ ہی مل پایا، اور وہی 1 پارہ یہاں موجود ہے. تو یہ تفسیر اشرفی ہے جس کو حضور شیخ الاسلام نے لکھا اور کہا کہ میں یہ تفسیر آج تک جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ علماء کرام کے لیے، ذوی علم کے لیے لکھے گئے، جو علم والے لوگ ہیں ان کے لیے لکھی گئی ہیں. لیکن حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس تفسیر کو میں نے حضور محدث اعظم ہند کے طرز پر ان لوگوں کے لیے لکھا جو اتنا علم نہیں رکھتے کہ اس طرح کی تفاسیر کو سمجھ سکیں. تو یہ حضور شیخ الاسلام نے یہ تفسیر ہمارے لیے لکھی ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو سننا ہے، کوشش کرنا ہے کہ قرآن مجید کو ہم اس کے ذریعے سمجھیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں اور تفسیر اشرفی شروع کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہ درس ہوگا، اس میں تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ: نام سے اللہ کے بڑا مہربان بخشنے والا. ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے، پروردگار سارے جہانوں کا، بڑا مہربان بخشنے والا، مالک روز جزا. تجھی کو ہم پوجیں اور تیری ہی مدد چاہیں. تفسیر: ایسی نامور سورہ شریفہ کو، یا یوں کہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو میں شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان اپنے سب بندوں پر ہے اور مسلمانوں کی خطاؤں کا بخشنے والا ہے. اس نے اپنے کرم سے ہم کو یہ سکھلایا اور سورہ کریمہ کو یوں شروع فرمایا کہ کہا کرو کہ ساری خوبیاں، اچھائیاں، برتریاں، حمد صرف مخصوص اللہ ہی کے لیے، خواہ وہ میری حمد ہو یا دوسروں کی، گناہ گاروں کی ہو یا نیکوکاروں کی، اولیاء کی ہو یا انبیاء کی، یا پیکر حمد سید الانبیاء کی. وہ اللہ جو پالنے والا اور پروردگار اس جہاں کا، اس جہاں کا، غرض سارے جہانوں کا ہے، اور اپنے سب بندوں پر بڑا مہربان، اور مومن ہو یا کافر سب پر مہربانی فرماتا ہے. اور قیامت کے دن مسلمانوں میں گناہ گاروں کو وہی بخشنے والا ہے. وہی ہے جو قیامت کے دن سب کو دکھلائی پڑے گا کہ وہی اور صرف وہی مالک روز جزا کا ہے، اور کوئی اس دن ملکیت کا دعوے دار نہیں. آؤ اس سے کہیں اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مہربان، اے میرے بخشنے والے، اے میرے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تجھی کو ہم پوجیں. یہ ہے ہمارا وہ عقیدہ توحید جس کو ہم نے کلمہ توحید سے پایا اور مانا، اور اس کے خلاف کو شرک جانتے. بس توحید یہی ہے کہ تجھی کو ہم پوجیں. توحید نہ اس سے کم ہے نہ کچھ زیادہ. یا اللہ، ہمارا بھروسہ تجھی پر ہے اور تیری ہی مدد چاہیں. یہ ہمارا وہ توکل ہے، وہ بھروسہ ہے جو تو نے اپنے کرم سے عطا فرمایا. ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ
ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ اولیاء انبیاء نے جو کچھ مدد فرمائی اور فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے، لیکن ہم نے ہر مدد میں تیری ہی مدد دیکھی، جس سے مدد مانگی تیرا سمجھ کر، تیری مدد کا مظہر جان کر، جو اس کے خلاف ہے تجھ پر توکل نہیں رکھتا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا کہ اللہ رب العزت سے کچھ کہنا جب ہم شروع کریں تو کیسے کہنا شروع کریں۔ یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی امت محمدیہ کے لیے، قرآن پاک امت محمدیہ کے لیے، بندوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں جو کچھ کہا یا جو کچھ فرمایا یا جو کچھ نازل کیا، وہ کچھ نہ کچھ اپنے بندوں کو یا تو بتانے کے لیے یا سکھانے کے لیے، یا کوئی حکم کہ اس چیز کو کرنا ضروری ہے، اس چیز سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اسی لیے نازل فرمایا۔ تو اور اس سورہ کریمہ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ، اور یہ صورت مکہ شریف میں بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور مدینہ منورہ میں بھی نازل فرمائی۔ اسی لیے اس صورت کی خاصیت ہے کہ یہ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس صورت کریمہ میں قرآن مجید میں جو کچھ بیان فرمایا، جن موضوعات کو بیان کیا، جن نعمتوں کو بیان کیا، جن احکام کو بیان کیا، شریعت مطہرہ کو بیان کیا، عقائد کو بیان کیا، جو کچھ بیان کیا، سب کی بنیاد اس سورہ کریمہ میں رکھ دی اللہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس سورہ کریمہ میں فرمایا تمام تعریفیں ثابت ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جو کچھ بھی جن جہانوں کا ہم تصور کر سکتے ہیں، جن جہانوں کو آج تک جن جہانوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے گاہے بگاہے، وہ سارے جہانوں کا اللہ رب العزت رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار، پالنے والا، انہیں کھلانے والا، انہیں رزق دینے والا، انہیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھانے والا۔ شیر کو یہ سکھایا کس نے کہ اسے شکار کرنا پڑے گا زندگی گزارنے کے لیے۔ انسان کو یہ بتایا کس نے کہ اسے حلال رزق کمانا ہوگا، تب وہ اپنے پریوار کی پالن پوشن میں اس کا حصہ ہوگا، اس رزق کو وہ خرچ کرے گا۔ یہ سارا جو نظام ہے دنیا کا، یہ اللہ رب العزت ہی نے ہمیں سکھایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سلیقہ ہمیں سکھایا اس سورہ کریمہ میں کہ جب تم مجھ سے کچھ کہنا چاہو تو اس طرح شروع کرو کہ تم میری تعریف کرو۔ تمام تعریفیں ثابت ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تعریف کا یہ انداز بتایا اور اسی میں عقیدے بھی پوشیدہ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رب ہے تمام جہانوں کا اور رحم کرنے والا ہے، اور ایسا رحم کرنے والا ہے کہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں اس بات کو پوشیدہ فرمایا کہ سب سے جو چیز دنیا میں رحم کرنے والی ہے سب سے زیادہ وہ ماں ہے، چاہے وہ ماں کسی کی بھی ہو، کسی جانور کی ماں ہو، کسی انسان کی ماں ہو، کسی کی بھی ماں ہو، سب سے زیادہ اولاد پر رحم کی جو صفت کے ساتھ اس پر حاوی ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہوں۔ اور ان باتوں کی ان عقائد جو یہ عقیدہ ہے مسلمان کا کہ اللہ رب العزت سے بڑا مہربان رحیم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی بنیاد بھی اللہ رب العزت نے سورہ کریمہ میں رکھی کہ اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ تو تم دنیا کے لوگوں سے ایسے رحم کی امید نہ رکھنا جو صرف تمہارا رب ہی تم پر کر سکتا ہے۔ اب ہم اس کے بندے ہیں، تو اب اس عقیدے کے مطابق ہمارا کاروبار بھی ہے، ہمارے گھر والے بھی ہیں، ہمارا سماج بھی ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس رحم کی تلاش بازاروں میں بیٹھ کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ دیر بازار میں بیٹھیں گے تو ہمیں زیادہ رزق مل جائے گا، ہم زیادہ کسٹمر سے زیادہ اچھی طرح سے بات کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ منافع دے کے جائے گا، یہ رحم ہی تو ہے نا جس کی تلاش ہم کر رہے ہیں۔
ہم زیادہ لوگوں سے تعلقات رکھیں گے تو وقت ضرورت پہ بطور رحم و کرم وہ ہمارے کام آئیں گے. لیکن اللہ رب العزت کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ سب سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا تمہارا رب ہے. تو اسی لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہی یہ جستجو کرو کہ وہ تم پر رحم کرے گا. اور جب وہ رحم کرے گا تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بتایا کہ تمام جہانوں کا رب اللہ ہے. جب وہ تم پر رحم فرمانے لگے گا، جب وہ تم پر کرم فرمانے لگے گا، جب اس کی رحمت جوش میں آئے گی تو یہ دنیا، جو ساری دنیا، سارا جہان، سارا نظام جو اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کا قائم کردہ ہے. تو جب یہ نظام کس کے تحت آتا ہے؟ اللہ رب العزت کے تحت آتا ہے. جب اللہ کو تم منا لو گے، اس کے رحم کے لائق بن جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ساری دنیا تم پر رحم کرتی ہے. اور یہی اللہ کے رحم کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ تم نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے رحم کے لائق خود کو کر لیا، تو اب اللہ رب العزت وہ انتظام فرماتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس عقیدے کی بنیاد ہے یہ آیت کریمہ، یہ چھوٹی سی آیت کریمہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ کا اقرار ہم نے کیا ہے، تصدیق کی ہے اپنے دلوں سے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کل بروز محشر ہمیں اللہ رب العزت پھر سے زندہ کرے گا. حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کو اللہ رب العزت پھر سے زندہ کرے گا، اور وہاں ایک اجتماع قائم فرمائے گا جسے محشر کہتے ہیں، اور پھر وہاں سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا. تو ایک مسلمان جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ ایسا ایک دن آنے والا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آنے والے دن کی تیاری کرے. یہ جو مواقع ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں اس دن کی ہی تیاری کرنے کی. یہ جو زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں برتنے کے لیے مال دیا ہے، صحت دی ہے، جسم دیا ہے، مکان دیے ہیں، استطاعت دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت دی ہے، یہ صرف اور صرف اسی لیے تاکہ وہ اپنے بندوں کو یہ برتنے کی چیزیں دے کر اس دن جب وہ اٹھائے جائیں تو اس دن وہ اللہ رب العزت یہ دیکھے کہ میرے کس بندے نے میری عطا کردہ چیز کو کس طرح استعمال کیا. اللہ رب العزت اس عقیدے کی طرف اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا وہ جو محشر کا دن ہے جب قیامت آئے گی اور اس کے بعد ساری دنیا، سارے جہان فنا کر دیے جائیں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت تم کو اٹھائے گا حساب و کتاب کے لیے. تو وہ جو دن ہے اس دن کا بھی مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد، یہ مقدمہ قائم فرمانے کے بعد ایک عقیدہ قائم فرمایا اور فرمایا کہ تم اللہ سے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ اے لوگو تم یہ کہو، جو شیخ الاسلام فرما رہے ہیں آؤ اس سے کہیں اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مہربان، اے میرے بخشنے والے، اے میرے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں تجھی کو ہم پوجیں گے، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم تیرے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، اور تیرے سوا ہم کسی سے بھی مدد نہیں چاہیں گے. تو اس آیت کریمہ کے تحت ایک باطل عقیدہ بھی قائم کیا جاتا ہے. باطل عقیدہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے یہ عقیدہ قائم فرما دیا، تو ہم مزارات پر جا کے اولیاء سے استغاثہ کیوں کرتے ہیں، غوث اعظم سے مدد کیوں مانگتے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہوں میں جا کے ان سے مدد کیوں طلب کرتے ہیں، اپنا دکھ درد انہیں کیوں سناتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیوں مددگار تسلیم کرتے ہیں. تو حضور شیخ الاسلام نے اسی تفسیر میں اس کا جواب عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ ہمارا وہ توکل ہے جو تو نے اپنے کرم سے عطا فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اس عقیدے کی تفصیل میں کہ ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آتا ہے، چاہے وہ اولیاء ہوں یا انبیاء ہوں، یا ان میں سے کسی نے بھی اگر ہماری مدد کی ہو، تو جو کچھ انہوں نے مدد فرمائی یا مدد فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم نے ہر مدد میں تیری ہی مدد دیکھی، جس سے مدد مانگی تیرا سمجھ کر مانگا،
تیری مدد کا مظہر جان کر جو اس کے خلاف ہے تجھ پر توکل نہیں کرتا۔ اگر کوئی اب یہ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، انبیاء کو مددگار تسلیم نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے سے انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ اور اس کی مثال اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ اب دیکھیں ذرا، انسان جب اپنے بچے کی بھی تعریف کرتا ہے، اپنی ماں کی بھی تعریف کرتا ہے، کوئی دنیا میں چیز موجود ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، اس کی بھی تعریف کرتا ہے، تو اب کیا مطلب ہوا کہ جب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو یہ تعریفیں تو معاذ اللہ کفر ہو جانی چاہیے۔ لیکن حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بنایا ہوا ہے یہ اللہ رب العزت ہی کا بنایا ہے، اور جب کسی کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کی جائے تو وہ گویا کہ بنانے والے کی ہی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اس طاقت کے ذریعے ہم ان سے مدد طلب کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی، جو مقام کی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت نے یہ وسعت عطا فرمائی، یہ تصرف عطا فرمایا، تو یہ اللہ رب العزت ہی نے عطا فرمایا۔ تو جب اس کی عطا کردہ تصرفات سے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، اس کی عطا کردہ تحفے سے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، تو یہ مدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ ہماری مدد فرما رہا ہے، اور یہ مدد مانگنا ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے بندو مجھ سے کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ونبیک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ الکرام برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول